العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما فلا يصدنك عنها من بها واتبع هواه فتردى. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے تاکید استعمال کیا ہے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے. تاکید پہ تاکید اللہ رب العالمین استعمال کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے. اننی انا اللہ لا الہ، اللہ رب العالمین کا بے شک میں ہی حقیقی معبود ہوں، بے شک میں ہی حقیقی معبود ہوں جس کی عبادت کی جائے، جو عبادتوں کا مستحق ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، الا انا، مگر کون؟ مگر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے حصر کے ساتھ، یہ بھی تاکید کے لیے حصر کا استعمال کیا، کوئی معبود ہے ہی نہیں مگر کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فاعبدنی. تو اے لوگو، جب کوئی معبود حقیقی معبود نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو حقیقی معبود ہے، اور اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، تو عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا فاعبدنی، تو اے لوگو تم میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا فاعبدنی، آپ میری عبادت کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. تو کیا نماز عبادت میں شامل نہیں ہے؟ نماز عبادت میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نماز عبادت میں شامل ہے تو اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ تو نماز یہ عبادت میں شامل ہے، اور اللہ رب العالمین نے عبادت میں سے نماز ہے، اور نماز کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ اس کی اہمیت کو اور اس کے مقام مرتبہ کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ کا عبادت کے بعد تذکرہ کیا. اور یہ جو اقیم الصلاۃ ہے فاعبدنی کہا، اس کے بعد اقیم الصلاۃ کہا، یہ اقیم الصلاۃ ہے ذکر الخاص بعد العامی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر الخاص بعد العامی، کہ پہلے اللہ رب العالمین نے فاعبدنی کر کے تمام عبادتوں کو شامل کر لیا. یہ کیا ہے؟ عام ہے. اس کے اندر روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہر قسم کی عبادت فاعبدنی میں شامل ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس عام چیز، اس عام عبادت کے بعد اللہ رب العالمین کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ نماز کا تذکرہ کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے. یعنی نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ان تصلی الصلاۃ باتمام ارکانها وشروطها وواجباتها ومع خشوع وخضوع، کہ آپ نماز کو اس کے تمام ارکان، شروط اور واجبات کے ساتھ ادا کریں، اور خشوع خضوع کے ساتھ. یہ کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنا. اور کب کب؟ یعنی پانچوں وقت کی نماز اس کے وقت پر اور ہمیشہ ادا کرنا. یہ ہے کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بعد میں پھر کہا لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے. مفسرین نے اس کی دو تفسیر فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. پہلا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے، صلاۃ، لفظ صلاۃ یہ کیا ہے؟ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کے. صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کے. اور یہ نماز جو ہے پوری کی پوری، اس نماز کے اندر شروع سے لے کر کے لاسٹ تک اس کے اندر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ
دعا استفتاح ہو، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذکر ہیں۔ تو اسی سے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آپ نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، کیونکہ نماز پوری کی پوری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذکر ہے، جس میں ہم اللہ رب العالمین کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کیا کرتا ہے؟ سرگوشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد میں رہتا ہے، اور بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آپ نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو گویا کہ نماز کیا اللہ رب العالمین کی ذکر ہی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں تاکہ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، کیونکہ نماز شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ساری کی ساری ذکر ہی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر مفسرین کرام نے جو اس کو کی ہے، کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، یعنی جب آپ مجھے یاد کریں، جب میں یاد آؤں، آپ کی نماز چھوٹ گئی ہو تو آپ فوراً کیا کریں؟ نماز پڑھیں، یعنی نماز سونے کی وجہ سے یا کسی عمل میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے آپ کی نماز اس وقت چھوٹ گئی ہے، تو آپ کیا کریں؟ جب بھی آپ کو میں یاد آؤں، جب بھی وہ نماز کا یاد آئے، آپ کیا کریں؟ فوراً نماز جو چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جب کوئی بندہ نماز بھول جائے یا سو جائے، نماز سے سو جائے، یعنی وہ سو رہا ہے، نماز کا وقت نکل گیا، جماعت کا وقت نکل گیا، اس کے بعد یا وقت ہی نکل گیا، اس کے بعد اس کو یاد آیا، یا بھول گیا، کسی کام میں مشغول تھا، اس کو یاد نہیں آیا، آواز اذان نہیں سنائی دیا، تو کیا کرے؟ جب بھی اس کو یاد آئے کہ ہاں فلاں وقت کی نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، تو فوراً کیا کرے؟ نماز آ کر کے پڑھے۔ تو یہ تھی دو تفسیر لذکری کی جو مفسرین کرام نے کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ اے لوگو ان الساعۃ، بے شک قیامت کیا ہے؟ آتیۃ، وہ آ کر ہی رہے گی، وہ آ کر ہی رہے گی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، بلکہ قیامت کیا ہے؟ آ کر کی ہی آئے گی، رہے گی، لا بد من وقوعها، وہ ہر حال میں قائم ہوگی، لیکن کب قائم ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اکاد اخفیہا، ہا کی ضمیر کا مجا لوٹتا ہے ساعہ کی طرف، اکاد قریب ہے کہ میں اس کو چھپاتا ہوں، اخفیہا ای اخفی فی نفسی، ای اخفی وقوع الساعہ او وقت وقوع الساعہ فی نفسی، کہ میں وہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت کو یا کب وہ قیامت قائم ہوگی اس کو اپنے نفس کے اندر کیا رکھا ہوں؟ چھپا کر کے رکھا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ اللہ رب العالمین جب قیامت قائم ہو، میزان لگایا جائے، حساب و کتاب ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کیا کرے؟ لتجزا، اس دن حساب و کتاب کے دن ہر لوگوں کو بدلہ دے، اگر نیکی کا کام کر کے آیا ہے تو نیکی کا بدلہ، اگر برائی کا کام کر کے آیا ہے تو برائی کا بدلہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جو بھی کر کے جاؤ گے، چاہے ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر برائی یا گناہ، تو اللہ رب العالمین تم کو کیا دے گا؟ لتجزا، تاکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا آپ کو وہاں بدلہ دے، نیکی کا بدلہ، اگر آپ نے نیکی کر کے گئے ہیں یا دنیا کے اندر برائی کر کے گئے ہیں تو اس کا بدلہ، لتجزا کل نفس، تاکہ ہر نفس کو اس کی جو اس نے عمل کیے ہیں اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے، اس کو بدلہ دے اللہ رب العالمین بما تسعی، جو اس نے دنیا کے اندر گل کھلایا ہے۔ اگر وہ دنیا کے اندر نیک بندہ بن کر رہا، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر رہا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا رہا، نیکیوں کو بجا لانے والا رہا، نیکیوں کو کرنے والا رہا، اور تو کیا اللہ رب العالمین
اس کو اپنے رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا اور اس کے رسول کا نافرمان بندہ بن کے رہا، قرآن و حدیث سے اعراض کرتا رہا، دین اسلام سے اور اسی طریقے سے عبادات سے روگردانی کرتا رہا، تو اللہ رب العالمین جو اس کی سزا ہوگی اس کو عطا کرے گا، اس کو دے گا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں، قیامت کے تعلق سے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ لوگوں کو حساب و کتاب جو دنیا کے اندر کر رہے ہیں، جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھے، آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم اپنے اعمال کو لے کر کے جائیں گے، پھر اس کے اعمال کے مطابق ہم کو کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، کہ اے محمد، اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ اے محمد میں نے تم کو اے موسیٰ میں نے تم کو اختیار کیا، میں نے تم کو چنا وحی کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری بات بتلا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ رب العالمین کہ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام فَلَا يَصْرِفَنَّكَ، کہ یہ فرعون اور اس کی قوم، یہ تمام لوگ آپ کو نہ روکے، عنہا الایمان بہا والاستعداد لہا، کی انہا کی ہا کی ضمیر کا مرجع لوٹتا قیامت کی طرف، اس پر ایمان لانے سے، یعنی فلا یصدنک عنہا، یہ جو فرعون ہے، فرعونی قوم ہے، فرعون کی قوم ہے، یہ آپ لوگوں کو نہ روکیں، کس سے؟ عنہا، اس قیامت سے، یعنی الایمان بہا، اس قیامت پر ایمان لانے سے، کیونکہ یہ لوگ قیامت کے حقوق کا انکار کرتے تھے، اور استعداد لہا، اور اسی طریقے سے اس قیامت کے دن کی تیاری کرنے سے، من لا یؤمن بہا، جو اس قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، واتبع ہواہ فتردا، اور جنہوں نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی، اتباع کی، ان کا دل جو کہا وہی کیا، فکذب بہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ واتبع ہواہ، تو انہوں نے اپنے خواہش نفس کی اتباع کی اور اس قیامت کو جھٹلایا، اس کے حقوق کو جھٹلایا اور اس قیامت کے دن کو جھٹلایا، فتردا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو ہلا گیا، اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ بس ہلا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، داہنے ہاتھ میں یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ اب اللہ رب العالمین اسی چیز کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اسی کو معجزہ کے طور پہ کچھ معجزات دینے جا رہا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کون سی چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال موسیٰ، قال موسیٰ نے کہا یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکل علیہا ای اعتمد علیہا، میں اس پر کیا کرتا ہوں؟ ٹیک لگاتا ہوں، یعنی اسی کے سہارے میں چلتا ہوں، اسی کو جب میں چلتا ہوں تو اس کو راستے میں لے کر کے چلتا ہوں، اسی کے سہارے میں چلتا ہوں، اسی پر ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اسی لاٹھی سے میں اپنے بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں، اسی لاٹھی کے ذریعے میں اپنے بکریوں کو چراتا ہوں، ان کو چراگاہ تک لے جاتا ہوں، اور اسی سے ان کے لیے ورق، پتے وغیرہ درختوں سے توڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهِ مَعَارِبٌ أُخْرَىٰ، اور اسی طریقے سے میرے لیے اس لاٹھی کے اندر اور بہت سارے فوائد ہیں، کہ بہت سارے کاموں کے لیے، بہت سارے منافع کے لیے، فوائد کے لیے میں اس لاٹھی کو استعمال
کرتا ہوں. پھر اللہ رب العالمین یہاں پر معجزہ دینے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے قال القیہا یا موسیٰ. ہاں کے ضمیر کا مرجع لوٹتا ہے کہاں پر؟ عصا کی طرف کہ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو کیا کریں؟ زمین پر ڈالیں. قال اللہ سبحانہ و تعالی القیہا یا موسیٰ کہ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو کیا کریں؟ زمین پر پھینکیں، زمین پر ڈالیں. فَأَلْقَاهَا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی اور اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا، کیا ہوا؟ فَأَلْقَاهَا. بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اچانک کیا ہوا؟ وہ ایک اژدہا، ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیا. تسعیٰ حرکت کرنے لگا، چلنے لگا. کیا ہوا؟ اور یہ سب کس کی طرف سے تھا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ عطا فرمایا اور ان کو یہ معجزہ دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین کو لاٹھی پہ ڈالا، اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا، وہ لاٹھی کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ہوا؟ لاٹھی سانپ بن گیا اور حرکت کرنے لگا. موسیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، یعنی ھذا امر عظیم، کہ تو بہت بڑی چیز ہے. کیا ہوا؟ یہ تو لاٹھی سانپ بن گیا، یہ تو حرکت کرنے لگا. واللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ پیچھے بھاگنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو ابھی تو لاٹھی تھا، ابھی تو سانپ کیسے بن گیا؟ پھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے قال خذها ولا تخف، کہ موسیٰ پیچھے مت ہٹیے، اے موسیٰ آپ مت بھاگیے. خذها، اس کو اٹھائیے، اس کو آپ اٹھائیے. جس طریقے سے یہ پہلے آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھا، ہم اسی طریقے سے اس کو دوبارہ واپس آپ کے ہاتھ میں لاٹھی بنا دیں گے. یہ تو آپ کو معجزہ کے طور پر ہم اس کو عطا کر رہے ہیں کہ آپ کی لاٹھی ہے، کہیں بھی آپ اس کو معجزہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آگے آنے والے ایام میں. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے قال خذها، کہ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو اٹھائیے. ولا تخف، اور ڈریے مت. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈالا، وہ سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ ڈر گئے، ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا سنعیدها سیرتها الاولى، کہ موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لاٹھی جس طریقے سے پہلے لاٹھی تھی، اب فی الحال زمین پر ڈالنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے سانپ بن گیا ہے. آپ اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں اٹھائیے، اس کو پکڑیے. سنعیدها، ہم اس کو کیا کریں گے؟ واپس کریں گے. سیرتها الاولى، جس طریقے سے یہ اپنی پہلی سیرت کے اندر تھا، پہلی حالت کے اندر تھا، پہلی حیت کے اندر تھا، کہ جس طریقے سے پہلے تھا لاٹھی، اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو لاٹھی بنا دیں گے. یہ پھر دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ لاٹھی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، کہ اے موسیٰ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے اپنے بغل میں کیا کیجئے؟ ملائیے، دبائیے. تخرج بیضاء، پھر اس کے بعد بغل میں دبانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ کو نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ بیضاء، وہ ایک چمک رہا ہوگا، سفید ہوگا. آپ کا ہاتھ، آپ کی ہتھیلی کیا ہوگی؟ سفید ہو جائے گی، چمک رہی ہوگی. پھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے من غیر سوء، کہ اے موسیٰ وہ جو چمک رہی ہوگی ہاتھ، وہ کیا ہوگا؟ کسی بیماری کی وجہ سے، بس یعنی سفیدی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ آپ کا ہاتھ سفید ہو گیا، بلکہ کیا ہوگا؟ من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی بیماری کے. کیا ہوگا؟ آیتن اخری، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دوسری نشانی ہوگی. کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے دوسری نشانی ہوگی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں عطا فرمائی، دو معجزات عطا فرمائے. پہلا لاٹھی کا، دوسرا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب بغل کے اندر داخل کریں گے اور نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک چمک رہا ہوگا، ہاتھ ان کا کیا ہوگا؟ چمک رہا ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ چمک کسی بیماری یا جزام یا سفید یا برس کی بیماری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہے. اور آج کا درس بس اتنا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.